تقدیر بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن اگر آپ صرف تقدیر پہ ہی رک جائیں، کچھ کرنا ہی چھوڑ دیں، مثال لیجئے، کیوں کہا گیا تھا کہ ہاتھ نہیں دکھانا؟ کیوں کہا گیا تھا کہ قسمت کا حال نہیں پوچھنا؟ کیوں کہا گیا تھا کہ کسی کو منحوس نہ کہو؟ کیوں کہا گیا تھا کہ کسی کو کوئی ٹائٹل نہ دو؟ اس لیے کہ اگر کسی کا گمان بن جائے گا ہاتھ دکھانے سے، قسمت کے حساب سے، کسی بھی چیز سے، کسی کا یہ گمان جو ہے وہ پختہ ہو گیا، وہ محنت ہی کرنا چھوڑ دے، وہ کہے گا تو میری تو تقدیر میں ہے، میں کام چور ہوں، میں کھٹو ہوں، تو وہ اختیار چھوڑ کے نصیب پہ بیٹھ جائے گا۔ جب بھی نصیب میں بیٹھ جائے گا تو جو اختیار کا دائرہ تھا وہ صفر ہو جائے گا۔ صفر ہوگا تو یاد رکھیں اللہ نے حساب لینا ہے۔ حساب اس سے لیا جاتا ہے جس کے پاس اختیار ہو، بغیر اختیار کے کبھی حساب نہیں ہوتا۔ یعنی اختیار ملتا ہے، اختیار ملنے کے بعد حساب شروع ہوتا ہے۔ جسے اختیار نہیں دیا جاتا اسے پوچھا بھی نہیں جاتا۔ میری قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک سٹنگ ہوئی، انہوں نے ایک ایکٹیویٹی کرائی کہ لسٹ بنائیں کہ آپ کیا بدل سکتے ہیں ایز اے فرد واحد اپنے طور پہ۔ لسٹ میں ہم نے لکھا کہ ہم تھاٹ بدلی جا سکتی ہے، نمبر 2 ہیبٹ بدلی جا سکتی ہے، نمبر 3 ایٹیٹیوڈ بدلا جا سکتا ہے، نمبر 4 بیہیویئر، نمبر 5 بلیوز، نمبر 6 باڈی ڈریسنگ، اس طرح ایٹیٹیوڈ، یہ جو ہم ریلیشن بناتے ہیں، دوست، احباب، پروفیشنز، سب بدلے جا سکتے ہیں، ملک بدلا جا سکتا ہے، علاقہ بدلا جا سکتا ہے۔ کرتے کرتے لسٹ میں 18 چیزیں آتی ہیں جو ایک فرد واحد اپنی حیثیت سے 18 چیزیں بدل سکتا ہے۔ پھر ایکٹیویٹی ہوئی کہ کیا بدلا نہیں جا سکتا؟ یہ ایکٹیویٹی 6 پہ آ کے رک جاتی ہے، 6 سے آگے نہیں گئی۔ پہلی چیز، ہم اپنا جینڈر نہیں بدل سکتے۔ نمبر 2، ہم اپنی لک نہیں بدل سکتے۔ نمبر 3، فطرت نہیں بدل سکتے۔ نمبر 4، بلڈ ریلیشن نہیں بدل سکتے۔ نمبر 5، ہم اپنی کاسٹ نہیں بدل سکتے۔ جو بدلا جا سکتا ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے جو نہیں بدلا جا سکتا اس سے۔ اس کا مطلب ہے کہ دائرہ اختیار تو بہت بڑا ہے۔ جبلت میں قید تو باقی مخلوقات ہیں، شیر بیچارہ جبلت میں قید ہے، کوا جبلت میں قید ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کا دائرہ اختیار بہت بڑا ہے، یہ بدلتا ہے، یہ انوینٹ کرتا ہے، یہ کمیونیکیشن کے سورس بدلتا ہے۔ یہ جو 18 وہ چیزیں ہیں، اگر آپ بدلو تو آپ کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آپ سوچ بدلو، رویہ بدلو، اپنی عادت بدلو، مستقبل بدلتا ہے۔ ہجرت میں بڑی برکت ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تقدیر آدھی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، آدھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس سے تم ہاتھ ملاتے ہو۔ بعض اوقات ایک بندہ ایڈ ہوتا ہے تو پوری لائف چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قسمت کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اپنی تمام کوششوں کے بعد بھی نہ بدل سکو۔ جو چیز آپ نہیں بدل سکتے وہ قسمت کے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میتھولوجی اس علاقے میں بہت زیادہ، انڈو پاک میں پہلے جو اس علاقے میں پنڈت تھے، جو بڑے تھے، ان کا نظام نہیں چلتا تھا جب تک آپ کو وہ دوسروں کو اندر سے کمزور نہ کر دیں۔ اس لیے انہوں نے قسمت کے کانسیپٹ میں ڈال دیا، جیسا کہ منحوس ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہر خاندان میں اب دیکھیں تو ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ہم کہتے ہیں کہ منحوس ہے۔ یہ ریالٹی ہے، یہ ہم نے قسمت کے کانسیپٹ میں سے لیے، میتھولوجی سے۔ یہ ہمارے اندر اتنا گھس چکا ہے کہ اتنا ایمان نہیں ہے جتنی متس پہ ہم یقین کرتے ہیں۔ اس چکر میں ہم خود کو ڈیولپ نہیں کرتے۔ صرف ایک چیز پکڑ لیں، صرف ایک چیز، اپنی عادتیں بدلنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹر عبدالکلام کہا کرتا تھا کہ دنیا کا کوئی بندہ اپنا مستقبل نہیں بدل سکتا، لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے۔ جو اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے، قدرت اس کا مستقبل بدل دیتی ہے۔ ہم اپنی عادتیں ہی نہیں بدلتے، پھر کہتے ہیں جی قسمت ہی انج سی۔ ہم اپنی عادتیں بدل لیں تو قسمت بدل جائے گی۔ میں آپ کو نا لک کا بلیو کیا، میرا لک کا بلیو کیا، میں خود کو لکی کہتا ہوں۔
جو چیزیں میرے پاس ہیں آج اکبر بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھی. 10 ٹچ موبائل ایسی تلاش بڑھائیں. زندگی میں مینٹورز کو ایڈ کریں, استاد ایڈ کریں. جب آپ ایک اچھا استاد, اچھے مینٹورز ایڈ کر لیں گے, پھر ایک دن پکاریں گے کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جس دن آپ یہ کہتے ہیں نا, قسمت ہاتھ میں آ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں مالک مرنا ہے, وہ تیری مرضی ہے, وہ میں نہیں بدل سکتا. جو نہیں بدل سکتے اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے. میں نے اپنے استاد, اپنے مرشد سے سیکھا ہے کہ بیٹا رزق کی ٹینشن نہیں لینی. وہ خود کہہ رہا ہے واللہ خیر الرازقین. رزق کی ٹینشن ہی نہیں ہے. ٹینشن اس کے جو مجھ پر پڑی ہیں, جو میری ذمہ داریاں ہیں. ایسا کریں, ایک لسٹ آج ہی بنا لیں ایریا آف انفلوئنس کی, افیکٹو ایریا کی. کون سی زندگی میں آج عادتیں بدلنی ہیں. آج سے ہی تبدیلی شروع ہو جائے گی.